شکر ہے کہ ہمیں خدا نے یہ توفیق دی کہ ہم اس ماہ مبارک کو قرآن کے ساتھ بسر کر سکے. قرآن کے ساتھ ہم نے اس ماہ مبارک کی مبارک راتوں کو گزارا، اور خدا سے دعا ہے انشاءاللہ ہمیں اپنی ساری زندگی قرآن کے زیر سایہ، قرآن کی رہنمائی میں، قرآن کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عنایت فرما. اور یہ جو ہمیں عادت ہوئی اور یہ سعادت نصیب ہوئی ماہ مبارک میں، اس سعادت سے ہمیں باقی پورے سال میں محروم نہ فرما. ہمیں قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کی ہر آسانی اور ہر مشکل کو بسر کرنے کی، قرآن کی رہنمائی میں، قرآن کی امامت میں، قرآن کی ہمراہی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا، وقال اللہ نے فرمایا لا تتخذوا، تم لوگ نہ بناؤ، الہین، دو الہ، اثنین بھی دو کے لیے، تم دو معبود نہ بنایا کرو. انما ہوا الہ واحد، معبود تو بس ایک ہی ہے. فإیایا فرہبون، بس تم صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو. فإیایا، صرف مجھ سے، فرہبون، بس ڈرتے رہو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ زمینوں میں، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، للہ، لہو، وہ اسی کی ملکیت ہے، اللہ کی ملکیت ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور دائمی اطاعت بھی صرف اللہ ہی کی ہے. افغیر اللہ تتقون، جب آسمانوں اور زمینوں میں سب کچھ اسی کا ہے، دستور اسی کا ہے، آئین اور دین اسی کا ہے، تو افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتے ہو؟ اچھا، یہاں پر ایک لفظ واصب ہے. وصف کے معنی جو ہیں وہ دائمی مرض کے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، یعنی ان کے لیے دائمی عذاب ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بات کا ہمیشہ پابند رہتا ہے تو اسے بھی وصف کہتے ہیں. اور یہاں پر دین جو ہے وہ آئین کے معنی میں ہے، دستور کے معنی میں ہے، اور واصب دائمی کے معنی میں ہے. اچھا، ہم اگر پہلے آیت سے شروع کریں، قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دو معبود اختیار نہ کرو، معبود صرف ایک ہے. دو کیوں کہا گیا ہے؟ جبکہ مشرکین جو ہیں دو سے بہت زیادہ معبود کی پرستش کرتے تھے، انہوں نے اپنے سینکڑوں بت بنائے ہوئے تھے. یہاں دو کی بات اس لیے ہے کہ مائک آف کر، ایک کا مائک آن ہو گیا. یہاں دو معبود اس لیے ہیں کہ معبود صرف ایک ہے. ایک سے اگر آگے بڑھا دیا جائے اور ایک سے دو کر دیا جائے اور خدا کو ایک کہا جائے اور پھر دوسرا کسی اور قرار دیا جائے، خدا کو گینا جائے، تو یہی شرک ہے. اور اس شرک کے بعد جب آپ نے ایک معبود سے دوسرا معبود بنا دیا تو یہ شرک کا جو آغاز کر لیا، آپ دوسرا ایک بنائیں یا 10 بنائیں یا 100 بنائیں اور دوسرے نہیں ہوتے. شریک خدا جو ہے محال ہے. ایک چیز جو نہیں ہے توہم ہے، وہ توہم ایک کا ہو یا دو کا ہو یا 100 کا ہو یا 1000 کا ہو یا لاکھ کا ہو، وہ توہم ہی ہے، اس کا نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن جرم اس مشرک نے انجام دیا ہے جس نے دو الہ کو قرار دیا ہے. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہی مشرکین اللہ کو خالق مانتے تھے لیکن اللہ کو رب اور مدبر نہیں مانتے تھے. ایک الہ کو خالق مانتے تھے، دوسرے الہ کو یہ مدبر مانتے تھے کہ ان کی تدبیر، اور رب جو ان کی ربوبیت کرتا ہے وہ ان کے بدھ ہیں یا آگے آئے گا جن کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ الہ جو ہے یعنی قابل عبادت جو ہے وہ صرف ایک ہے. انما ہوا الہ واحد، ایک اللہ ہی لائق عبادت ہے، وہی معبود ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس اسی ایک خدا سے ڈرو. وہ ایک خدا ہونے پر پھر استدلال لہو ما فی السماوات والارض،
کہ کائنات کا حقیقی مالک وہی اللہ ہے، کل کائنات اسی کے تصرف میں ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے. جب وہی خالق ہے اور وہی الہ ہے اور وہی رب ہے، یہ تمام اسی کی ملکیت ہے. جب ملکیت خدا کی ہے تو کوئی اور اس کی تدبیر نہیں کر سکتا ہے. خدا اس کی تدبیر فرما رہا ہے اور کوئی ایک اللہ کے علاوہ دوسرا نہیں. یہ ایک بھی ایک عددی نہیں ہے کہ آپ کہیں ایک اللہ ہے تو دو کوئی اور ہے. یہ ایک کا واحد کا معنی بھی ہم نے کئی بار بیان بھی کیا ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور دین یعنی دستور آپ کہیں یا اطاعت و جزا کہیں، جیسے مالک یوم الدین، ٹھیک ہے نا، اطاعت اور جزا کا معنی میں دین ادھر. ہر صورت میں مالک دستور زندگی کا مالک وہی ہے، تو اطاعت بھی صرف مالک کی ہوتی ہے. اگر ہم یہ بات سمجھ لیں اپنی زندگی میں اور ہم خدا کی اس وحدانیت کو مان لیں اور سمجھ لیں کہ وہی معبود ہے، انما ہوا الہ واحد، اور لہو ما فی السماوات والارض ولہ الدین واصبا، پھر افغیر اللہ تتقون، پھر کسی اور سے کیا ڈرنا، پھر خدا سے ہی ڈرنا ہے. فایای فرحبون، پھر مجھ سے ڈرنا ہے. کسی اور سے کیا ڈرنا، کسی اور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس کے پاس نہ خلق ہے، نہ امر ہے، نہ ربوبیت ہے، نہ تدبیر ہے. یہ تمام چیزیں صرف اور صرف خدا کے قبضے قدرت میں ہے. اسی کے سامنے ہمیں سر کو جھکانا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے. اور ماہ عبادت ابھی اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہے. مراحل میں، ان اختتامی ایام میں ہمیں ان اپنی کوتاہیوں کو بھی، ان تقصیر کو بھی جو ہم سے عبادت نہیں ہو سکی ہے، اسے بھی انجام دینا ہے. عید کی تیاریوں میں اور کپڑے سلانے میں اور شاپنگ کرنے میں اور سوئیاں بنانے میں، ان میں اتنے مشغول نہ ہو جائیے کہ اصل لمحات جو ابھی پورا مہینہ جو نکل گیا، جو جنہوں نے حاصل کیا وہ خوش نصیب ہیں، لیکن جس نے جتنا بھی حاصل کیا ہے اس سے بہت کچھ رہ گیا ہے. ان ایام میں حاصل کیجئے، ان ایام کو غنیمت سمجھیے اور خدا کی عبادت کیجئے. ہاں، عید میں بچوں کو کپڑے بنا کے دینا، اپنے کپڑے بنانا، اس میں منافعات نہیں ہے، لیکن اس میں ٹائم ضائع کرنا صحیح نہیں ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، اور ما بکم من نعمت، تمہارے پاس کوئی ایسی نعمت نہیں ہے، فمن اللہ، الا ان کے وہ اللہ کی طرف سے ہو. یعنی تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. ثم اذا مسکم الضر، پھر اس کے بعد جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو تم اسی کے حضور میں راضی کرتے ہو. تم گریہ اور تضرع اسی سے کرتے ہو. جب مریض ہو جاتے ہو، جب کوئی مشکلات آ جاتی ہیں تو اسی سے مانگتے ہو. اس مشکل کے آنے سے پہلے تمہیں خیال ہونا چاہیے کہ جتنی نعمتیں ہیں، یہ ساری نعمتیں بھی خدا نے تمہیں دی ہیں. اگر ہمیں یاد رہے تو ہماری زندگی کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں. نہ ہمارے زندگی میں، ہمارے ذہنوں میں کوئی فطور آتا ہے، نہ غرور آتا ہے، نہ عبادت سے جی چراتے ہیں، اور کوئی نعمات کے ملنے سے، خوشی کے ملنے سے، عبادت سے ہمارا جی ہٹتا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے زیادہ سجدے میں سر چلا جاتا ہے ان نعمات کی وجہ سے. اگر یہ پتا ہو کہ ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت تم تک پہنچی ہے، نعمت صحت ہے، نعمت جوانی ہے، نعمت مال ہے، نعمت اولاد ہے، نعمت دین ہے، نعمت ہدایت ہے، نعمت ولایت ہے، جو بھی نعمت تم تک پہنچی ہے، فمن اللہ، اللہ اکبر، سب کا سب خدا کی طرف سے ہے. اس کو نہیں بھولنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف سے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جا رہے ہیں. جو کچھ ہمیں حاصل ہے تمام نعمت اسی کی طرف سے ہے. یہ نعمت چھننے پہ صرف ہمیں کیوں پتہ چلتا ہے کہ ہم پھر نعمت چھننے کے بعد اس کے حضور چلے جاتے ہیں. نعمت جب حاصل ہو تو اس کے حضور جاؤ، اس کے حضور شکر کرو، اس کے حضور سجدے شکر کرو، الحمدللہ زبان پہ لے کے آؤ. وَإِذَا مَسَّكُمْ، لیکن انسان ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب زور آتا ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، خشوع کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، واسطے دیتے ہیں. ثم، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، ثم اذا کشف الضر، اور اس کے بعد جب آپ سے یہ ضر اور تکلیف دور ہو جاتی ہے، اذا فریق منکم، کتنا خوبصورت ہے خدا کا یہ کلام. اب ہم سب کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے،
کہا تم سب جو ہو جب تمہیں نعمت حاصل ہے تو سب ما بکم، تم اس میں سارے شامل ہیں، من نعمت، تم سب میں سے سب کے سب کو جو بھی نعمت حاصل ہے یہ سب میری طرف سے حاصل ہے۔ اس کے بعد جب تمہیں سب کی بات ہو رہی ہے، اذا مسکم الضر، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو سب کے سب میری طرف پلٹ کر آتے ہو۔ اس کے بعد ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب میں تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہوں، انشاءاللہ خدا ہم سے اس تکلیف کورونا کو بھی دور کرے، اس وبا کی تکلیف کو بھی ہم سے دور کرے، فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیل کے مظالم کی تکلیف کو بھی انشاءاللہ خدا دور کرے، فلسطین کے مظلوموں کی خدا حمایت کرے، ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی خدا زبان دے کہ وہ ان مظلوموں کی حمایت کر سکیں، اور یہ جو افواج اور لشکر اور پتہ نہیں اسلحہ یہودیوں سے ہی خریدا جا رہا ہے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، یمن کے بیچارے مظلوموں پر گرانے کے لیے، خدا انہیں توفیق دے کہ اس اسلحے سے وہ مظلوم مسلمانوں کی بھی حمایت کر سکیں۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، جب تم سے اب یہ بھی سب کے لیے، جب تم سے تکلیف کو دور کر دیا جاتا ہے، اذن فریق منکم، اب ایک گروہ کی بات کی جا رہی ہے، اب آپ سب ایسے نہیں ہیں، آپ میں سے ایک کچھ لوگ ایسے ہیں بربہم یشرکون، کہ جب تک تکلیف تھی خدا کی طرف رجوع کیا جا رہا تھا، جیسے ہی تکلیف ختم ہو گئی تو کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ الحمدللہ خدا نے ہمیں اس مرض سے، اس رسوائی سے، اس ذلت سے بچا رکھا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں شرک نہیں کرتے، ہم موحد ہیں۔ اس نعمت الہی پر جتنا شکر کرے کم ہے، اور جنہوں نے ہمیں اس توحید کی تعلیم دی ہے، ہمارے والدین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، جنہوں نے ہمیں اس توحید کی تعلیم دی، اور سب سے بڑھ کر ہمارے ائمہ نے، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، جن سے یہ ہدایت ہم تک پہنچی ہے، یہ توحید ہم تک پہنچی ہے، ان کا بھی شکر ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ لیکفروا، شرک کرتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، اس طرح وہ ان نعمتوں کی ناشکری کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں شروع کہاں سے ہوا تھا، ما بکم من نعمت، 53 آیت میں، ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمام نعمتیں خدا کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد کہا تمہیں مصیبت ہوتی ہے تو خدا کی طرف آ جاتے ہو، خدا مصیبت جب ختم کر دیتا ہے تو تم شرک کرتے ہو، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں، ان نعمتوں کی ناشکری کریں جسے ہم نے تمہیں عطا کی تھی، فتمتعوا، جاؤ پھر عیش کرو۔ دیکھیے اگر ہم قرآن کو سمجھ سکے ہوں، اور قرآن کی زبان سمجھ سکے ہوں، اور قرآن کی طرز زندگی جو ہمیں بتانا چاہتا ہے اور ہمارے جو کانسیپٹس کو کلیئر کرنا چاہتا ہے وہ اگر سمجھ میں آ سکیں۔ آج ہی افطار پر میری بیٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ بابا یہ جو کفار ہیں خدا ان کو اتنا زیادہ کیوں دیتا ہے، یہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں اور انہیں ساری نعمتیں انہیں حاصل ہیں، یہ کیوں ہیں؟ اس کو جو میں نے جواب دیا سو دیا، یہ قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جن کو ہم نے نعمتیں دی ہیں ان کو مشکل آئی ہے، انہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے، اس کے بعد پھر شرک کیا ہے۔ یہ شرک کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کفران نعمت کریں، نعمتوں کی ناشکری کریں۔ جواب میں ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھی ہیں سو ابھی تم خوب مزے اڑا لو، فتمتعوا، نا یہ جو ہم نے جو کچھ دیا اس کے تم خوب مزے اڑاؤ، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ مصیبتیں تو ٹل جائیں گی، دنیا کی مصیبت وقتی مصیبت ہے، یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ یہ مصیبت ٹلنے کے بعد اگر ہم خدا کو بھول گئے تو پھر ایسی مصیبت آنے والی ہے جو ٹلنے والی نہیں ہے۔ آج ہمارے کچھ نادان اور کچھ بچے ہو سکتا ہے ان کو نعمتوں میں دیکھ کر سوچیں کہ یہ کیوں اتنے نعمتوں میں ہیں اور مسلمان کیوں اتنے مشکلات میں ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں یہ تو ٹل جانے والی مصیبتیں ہیں، یہ تو مختصر مصیبتیں ہیں، یہ مختصر عذاب ہے۔ جو نہ ٹلنے والی مصیبت ہے، جو نہ ٹلنے والا عذاب ہے، جو نہ ختم ہونے والا ابدی ابدی ذلت اور رسوائی ہے، اور جب جہنم میں سے مشرکین مومنین کو، موحدین کو دیکھیں گے، اس وقت کا اگر آپ کو پتہ ہو
تو آپ اندازہ کر لیں, تھوڑا سا سوچ لیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا ان کو کیوں ڈھیل دیتا ہے. یہ ڈھیل کتنی سی ڈھیل ہے, مختصر سی ڈھیل ہے. ہم کیونکہ بہت محدود پیمانے پہ دیکھ رہے ہیں, ہم بہت شارٹ سا اسپین اپنی حیات انسانی کا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں ہمیں چیزیں تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور یہ لوگ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان لوگوں کے لیے حصے مقرر کرتے ہیں جنہیں یہ جانتے بوجھتے تک نہیں ہے. وَيَجْعَلُونَ, یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم ان مشرکین میں کچھ ایٹریبیوٹس ایسے تو نہیں ہیں جو مشرکین کے ہوں اور وہ ہم میں بھی پائے جاتے ہوں. اور یہ تمام آیات جہاں مشرکین کے لیے بیان ہو رہی ہیں وہاں اصل مقصد ہم ہیں, ہماری ہدایت مقصود ہے کہ خبردار یہ مشرک ہے, یہ شرک تم نے نہیں کرنا ہے. بات مشرک سے ہو رہی ہے لیکن میں نے اپنے لیے لینا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ شرک کا انجام بہت برا ہے. اور جو شرک کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یجعلون, وہ جو شرک کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ قرار دیتے ہیں لما لا يعلمون, ان لوگوں کے لیے, ان چیزوں کے لیے جنہیں یہ جانتے ہی نہیں ہیں, ان کے لیے قرار دیتے ہیں نصیباً, ایک حصہ. کس چیز میں سے؟ مما رزقناہم, جو رزق ہم نے انہیں دیا ہوتا ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ خدا ہے. خدا نے کہا میں نے نعمات دی ہیں اور یہ نعمتیں میں نے سب کو دی ہیں, اس کے بعد تم کفران نعمت کرو, پھر بھی میں کیا کہتا ہوں فتمتعوا, تم مزے کرو, تم ان نعمتوں سے اور فائدہ اٹھاؤ, ان سے استفادہ کرو, کوئی نہیں, میں تمہیں روکنے والا نہیں ہوں. بس رزق مومن ہو, کافر ہو, مسلمان ہو, جو بھی ہو, سب کو رزق خدا دیتا ہے. سب عباد اللہ ہے, تمام کے تمام انسان اللہ کے بندے ہیں اور ان کو رزق خدا دیتا ہے. اور خدا اس آیت میں مشرکین کے لیے ارشاد فرماتا ہے جو رزق ہم انہیں دیتے ہیں یہ اس میں سے ایک حصہ انہیں دے دیتے ہیں جن کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون, اللہ کی قسم, خدا اپنی قسم خود کہہ رہا ہے, تاللہ, اللہ کی قسم, اس افتراء کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. لتسألن, تم سے ضرور پوچھا جائے گا, عما کنتم تفترون, وہ جو تم افتراء جھوٹ باندھتے تھے اس کا تم سے ضرور پوچھا جائے گا. یہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو بتوں کے لیے بھیٹ چڑھاتے تھے. اگر آپ ان ملکوں پہ گئے ہوں جہاں یہ بت پرست ہیں, اچھے خاصے ترقی یافتہ اور امیر ہونے کے باوجود ان بتوں کے سامنے یہ لوگ پھل لا کے رکھ دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لا کے ان کی بھیٹ چڑھاتے ہیں. اور یہ جو غریب ممالک ہیں, انڈیا وغیرہ میں بھی ہیں اور باقی جگہوں پر بھی ہیں, اور ان بے جان چیزوں کو جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ 3-4 آیتیں جو ابھی ہم آج 9 بجے سے پڑھ رہے ہیں, اس میں خدا کہتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے, معبود میں ہوں, الہ واحد میں ہوں, میری عبادت کرو, مجھ سے ڈرو, میں ہی زمین و آسمان کا مالک ہوں, میں ہی دین واسب کا مالک ہوں. دین واسب بھی میرا ہے, زمین و آسمان بھی سارے میرے ہیں, تم کسی اور سے کیوں ڈر رہے ہو؟ اس کے بعد یہ ساری نعمتیں بھی میں نے تمہیں دی ہیں اور تم ان نعمتوں کی چھیننے پر میرے پاس ہی آتے ہو دوبارہ نعمت لینے کے لیے, میں تمہیں دوبارہ نعمت بھی دے دیتا ہوں, تم پھر شرک کرتے ہو, شرک کر کے کفران نعمت کرتے ہو, کفران نعمت کرنے کے بعد جو مال میں تمہیں عطا کرتا ہوں اس میں سے تم لے جا کے بتوں کو نذرانے پیش کرتے ہو جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو. دوسری تفسیر یہ ہے کہ مشرکین ان بتوں کے لیے نذرانے پیش کرتے ہیں جو بت جو ہیں وہ لا یعلمون, یعنی بت انہیں جانتے بھی نہیں ہیں. بت کیونکہ بے جان پتھر ہے, اس کے لیے جاننا نہ جاننے کی بات ہی نہیں ہے, لیکن تمسخر کے لیے, ان کے تمسخر کے لیے کہ تم کتنا احمقانہ عمل انجام دیتے ہو کہ اپنے نذرانے ان چیزوں پہ جا کے چڑھا دیتے ہو جو تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں, یا تم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں, نہ وہ جاننے کے قابل چیز ہے نہ وہ کسی کو جان سکنے کے قابل چیزیں ہیں, ان کے لیے جا کے نذرانے پیش کرتے ہو. تاللہ, اللہ تعالی خود اپنی ذات کی قسم کھا کے فرما رہا ہے کہ یہ لوگوں کی افتراء ہے, جھوٹ باندھ رہے ہیں یہ خدا کی نسبت, اور اس بات کا ان سے پوچھا جائے گا. بس ہم اگر کوئی نذرانہ پیش کرتے ہیں تو باشعور چیزوں کے, ہاں ہم اللہ کے راہ میں
جو نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں، اور اسے ہم فقیر کو دے دیتے ہیں، غریب کو دے دیتے ہیں، اللہ کے کلمہ رسول کی کلمہ گو مسلمانوں کو دیتے ہیں، یہ نذرانہ بالکل ٹھیک ہے. یہ نذر و نیاز، یہ جو کھلانا ہے لوگوں کو، یہ ٹھیک ہے. راہ خدا میں خرچ کرنا ٹھیک ہے، لیکن بے جان چیزوں پر خرچ کر دینا اور پھر وہ بھی خدا جو ثواب کے لیے نہیں ہے، اور پھر کہیں کہ اس کا پھر یہ کوئی ثواب خدا دے گا یا اس کی وجہ سے خدا رزق میں برکت دے دے گا. میں کسی بے جان چیز پر خرچ کر کے پھر میں کہوں خدا میرے رزق میں برکت بھی دے گا، یہ خدا پر جھوٹ باندھنا ہے جس کا پوچھا جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ بَنَاتٍ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ. آیت 57 ہے. یہاں ارشاد ہو رہا ہے، اور یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، مجھے سورہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن ابھی ہی ہم نے اس قسم کی آیت کو کافی تفصیل سے پڑھا تھا، اور یہ گزشتہ ایک آدھ مہینے میں رمضان میں، اس سے پہلے. یجعلون للہ بنات، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے رکھی ہیں. یجعلون وہ قرار دیتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، البنات بیٹیوں کو، سبحانہ جس سے وہ پاک اور منزہ ہے. سبحان ہے، پاک ہے، منزہ ہے خدا اس سے کہ وہ بیٹیاں رکھتا ہو، اولاد رکھتا ہو. وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں جو وہ خود اختیار کرتے ہیں. اپنی پسند کی چیز، یعنی بیٹے اپنے لیے اختیار کرتے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے دیتے ہیں. یہ پھر دوبارہ اشارے کو ہمیں ان کی مینٹلٹی کے ساتھ سوچنا ہے کہ وہ مشرکین جو اس وقت مشرکین تھے، ان کی کیا مینٹلٹی تھی، اور وہ اپنی اس مینٹلٹی کے ساتھ کیا کرتے تھے. وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے تھے، اپنے لیے بیٹے قرار دیتے تھے. اور بیٹیاں ان کے لیے کیا تھی، یہ اگلی آیت بتا رہی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی بشارت دی جاتی. اذا بشر، جب بشارت دی جاتی، احدہم ان میں سے کسی ایک کو، بالانثیٰ بیٹی کی، ظل وجہہ مسودا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا. وہو کظیم، وہ تو غصے کے مارے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. یعنی اسے خود بیٹیاں پسند نہیں تھی. یہ اس وقت کی صورتحال ہے. قزیم بھی یہی لفظ قزیم آیا تھا، ہم نے کہا تھا قزم جو ہے وہ اس کو دبانے کو کہتے ہیں. یہ چہرہ اس کا جب گلا گھٹنے سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی غصے کے مارے اس کا چہرہ گلا گھٹ جاتا تھا، سانسیں بند ہونا شروع ہو جاتی، چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا تھا اس خبر کو سن کے کہ اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا. یتوارا من القوم، یعنی لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا. من سوء ما بشر به، اس بری خبر کی وجہ سے جو اس کو دی گئی تھی. پھر اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے، ایمسکہ علی ہون، کہ وہ یہ سوچتا تھا، چھپتا پھرتا تھا، اور اس کے ذہن میں کیا چیزیں چل رہی ہوتی تھی کہ یا اس کو، اپنی بیٹی کو، بچی کو زیر خاک دبا دے، زندہ دفن کر دے، ام یدسہ فی التراب، نہیں، ام یمسکہ علی ہون، کہ اس کو ذلت کے ساتھ زندہ رہنے دیا جائے، ام یدسہ فی التراب، یا اسے خاک میں دفن کر دیا جائے، زیر زمین زندہ درگور کر دیا جائے. الا ساء ما یحکمون، دیکھو کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ الا ساء ما یحکمون، پوری آیت یہاں سے یجعلون للہ البنات، یہ کتنا برا ہے کہ خدا کے لیے بیٹیاں قرار دے رہے ہیں. خدا کے لیے اولاد قرار دینا بہت بڑی جسارت ہے. وہ ہم توحید کیونکہ جانتے ہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں جسارت ہے. اس کے بعد، اس جسارت کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے لیے بیٹے، اور جو بیٹیاں ان کے ہاں اتنی حقیر ہیں اس کو خدا کے لیے پسند کر رہے ہیں، اور جو بیٹے انہیں بہت عزیز ہیں اس کے اپنے لیے پسند کر رہے ہیں. بیٹی کی صورت میں ان کی جو حالت ہوتی تھی وہ بتانے کے بعد کہا کہ یہ فیصلہ کیا کرتے تھے، اس دو امر میں ہوتا تھا کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو برداشت کریں یا بیٹی کو زندہ درگور کریں. الا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کر رہے تھے. اللہ اکبر. للذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے. مثل السوء،
वलिल्लाहिल मसलुल आला, उनके लिए बुरी सिफात हैं। जो आखिरत पर ईमान नहीं लाएंगे उनके लिए बुरी सिफात हैं। ये जो सिफत है कत्ल शख्स से दुख्तर, यानी बेटी के वजूद को कत्ल कर देना, उसके शख्स को कत्ल कर देना, ये किस वजह से था? इस वजह से था कि ये आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे। आज भी लोग आखिरत पर जो ईमान नहीं रखते वो भी बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क हो गया है। वो शख्स को जिंदा दरगोर करते थे, ये बेटी की शख्सियत को जिंदा दरगोर कर देते हैं, बेटी के इफ़्फ़त को और इज्जत को जिंदा दरगोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये? अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, इसलिए कि आखिरत पर ईमान नहीं रखते। इनकी सिफात ये बहुत बुरी सिफात में मुब्तला हो जाते हैं। ये पेश बहुत अच्छी सिफात की तरह करें, ये आज़ादी के नाम पर पेश करें, ये किसी और नाम से पेश करेंगे, और असल में क्या है, ये आज़ादी ज़न नहीं है, यानी औरत की आज़ादी नहीं है, ये औरत की गुलामी है, औरत की हकारत है, औरत की शख्सियत का कत्ल है, औरत के इफ़्फ़त और हिजाब का कत्ल है, जो आज भी ये जदीद जाहिलियत कर रही है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह के लिए तो आला सिफात है। व हुवल अजीजुल हकीम। इंसान क्योंकि एक इर्तिका पजीर मखलूक है, यानी वो तकामुल के लिए इस दुनिया में आया है। तकामुल के लिए जब इंसान इस दुनिया में आया है तो उसका लाजिमा यह है कि आपको आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी हासिल हो, आप आज़ाद हो अपने फैसलों में, और उस आज़ादी में आपको ख़ुद मुख्तारी दी जाए। आप खुद ही मुस्बत और मनफी दोनों में से जिस तरफ को चाहें आप इंतखाब करें। इसलिए ये मैदान खुला छोड़ दिया है इंसान के लिए, मनफी और मुस्बत दोनों अक़दार उसके सामने रख दिए हैं, और फिर उसे कहा गया है कि इनमें से पसंदीदा औसाफ ये हैं, ये पसंदीदा औसाफ ईमान के बगैर हासिल नहीं हो सकते हैं। अगर ईमान को छोड़ दोगे तो पसंदीदा और आला कदरों को और आला अखलाक के मालिक नहीं हो सकते हो। अगर ईमान को छोड़ दोगे तो फिर पस्त अक़दार के, उन पस्त अक़दार में से कत्ल दुख्तर, अपनी बेटी का कत्ल इसमें शामिल है, और आज भी ये हमने कहा ये कत्ल हो रहा है। और जो लोग आला किरदार के हामिल हो जाते हैं उनके दिल में रहम आता है, दरगुजर आता है, ईसार आता है, कुर्बानी आता है। जब अगर आला किरदार न हो, आला अक़दार न हो, आला सिफात न हो, तो वो ऐसे दरिंदे बन जाते हैं जिस तरह इसराइल में अभी ये यहूद जो हैं वो दरिंदे बने हुए हैं, और जो अल्लाह पर ईमान को छोड़े हुए मुसलमान हैं वो उनकी इन जुल्म सितम पर खामोश हैं, और वो बहुत हुआ तो एक ज़बानी बयान देने पर इक्तिफा करते हैं। इंसान जो इस दो राहे पर खड़ा है, जहाँ पर आला अक़दार भी हैं और जहाँ पर शैतानी सिफात भी हैं, पस्त सिफात भी हैं, इसमें से बच कर चलना है, और बच कर चलने का नाम तक़वा है, और वो आखिरत पर ईमान के अलावा मुमकिन नहीं है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, तमाम बेहतरीन औसाफ अल्लाह के लिए हैं, जो कि बेनियाजी है, पाक व मुनज़्ज़ह होना है, इज़्ज़त व किब्रियाई है, और जिसके ये औसाफ हों वो औलाद का मोहताज भी नहीं होता है, बल्कि उसके लिए औलाद होना बहुत बड़ी गुस्ताखी है उसके लिए। वलहु मसलुल आला फिस समावाति वल अर्ज़, और ज़मीन व आसमान में अल्लाह की शान व मंजिलत है। वलो, अभी टाइम है हमारे पास, एक आयत और हम कर लेते हैं। वलो युआखिज़ुल्लाहुन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरका अलैहिम मिन दाब्बा। आजकल ये जुल्म देख कर सवाल करते हैं कि इतना जुल्म कर रहे हैं, खुदा इन जालिमों का हिसाब क्यों नहीं लेता? खुदा ने इन जालिमों को क्यों डील दे रखी है? खुदा है तो फ़लस्तीन पे इतना जुल्म क्यों, कश्मीर में इतना जुल्म क्यों? जो आपके साथ मुसलमानों पर जुल्म करने वालों के साथ आप खड़े हो जाएं, यमन पर जुल्म करने वालों के साथ आप खड़े हो जाएं, तो फिर वो आपकी कश्मीर में हिमायत नहीं करेंगे। आप कश्मीर की हिमायत को अगर भूल जाएं तो फिर आपको फ़लस्तीन में कोई हामी, कोई नासिर इन मुसलमान गरीबों का कोई नहीं मिलेगा। ये जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे। वलो युआखिज़ुल्लाह, अगर अल्लाह मुआखिज़ा करता रहे करे,
अन्नास, लोगों का, बिजुल्मिहिम, जो वो जुल्म कर रहे हैं उसके साथ ही फौरन उनको दबोच दिया जाए, उनका मुआखज़ा हो जाए। मा तरका अलैहा मिन दाब्बा, रुए ज़मीन पे कोई जानदार बाकी रहेगा ही नहीं, कोई चलने फिरने वाला बाकी रहेगा ही नहीं। इतने तुम जुल्म करते हो, अगर इनका मुआखज़ा किया जाए तो दुनिया ही ख़त्म। अभी ज़लज़ला आना चाहिए, अभी सुनामी होनी चाहिए, अभी इसी वबा से सब के सबको हलाक हो जाना चाहिए। वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिम मुसम्मा, लेकिन अल्लाह उन्हें एक मुकर्ररा वक्त तक मोहलत देता है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, उस मुकर्ररा वक्त को आ जाना होता है। जब वो मुकर्ररा वक्त आ जाता है, जालिम को अपने जुल्म का हिसाब देना होता है। ऐसा नहीं है वो जुल्म करे और निकल जाए, उसका हिसाब किताब ना हो। उसका हिसाब किताब होगा, वो दिन आएगा, वो आखिरत का दिन है। उस पे अगर ईमान हो वो शख्स जुल्म नहीं कर सकता है। अगर मैं अपनी कैपेसिटी में, अपने माशरे में, अपने घर में, अपने अतराफ में, जहाँ मेरा थोड़ा बहुत इक़्तिदार है या मेरी कुछ थोड़ी सी चलती है, वहाँ अगर मैं जुल्म करता हूँ तो याद रखूँ कि ये जुल्म हिसाब इसका लिया जाएगा। अभी मोहलत दी जाएगी, अभी अजाब नहीं नाज़िल हो जाएगा। हम ये समझते हैं अगर आज एक यतीम से माल छीना तो आज ही ज़मीन जो है, आसमान ज़मीन पर गिर पड़ेगी, हमारे सरों पर पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी कुछ भी नहीं होगा, खुदा तुम्हें मोहलत देगा। लेकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिम मुसम्मा, एक वक्त खुदा ने मुकर्रर कर रखा है। ये क़यामत का वक्त नहीं है, उससे पहले का वक्त है। उससे पहले तुम्हें एक मुकर्रर वक्त है। उस हर शख्स, हर जालिम के लिए ये मुकर्रर वक्त अलग है। वो जब मुकर्रर वक्त आ जाता है तो फिर तुम्हें माफ़ नहीं किया जाता। अगर फौरी मुआखज़ा किया जाता तो फिर तो यहाँ ना कोई इंसान, ना कोई हैवान, कोई चीज़ भी बाकी नहीं रहती थी। इसके बाद जब खुदा वो मुकर्रर वक्त आ जाएगा, ला यस्तअखिरून साआ वला यस्तक़दिमून, जो वक्त मुकर्रर है जहाँ जालिम की गिरफ्त होनी है उससे ना एक आन आगे जाएगा ना एक आन पीछे जाएगा। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो खुदा को उसकी गिरफ्त और पकड़ से रोक सके और खुदा का गजब से इस जालिम को बचा सके। तमाम दुनिया के जालिमीन, और उनमें से वो पहला जालिम जिसने मोहम्मद और आले मोहम्मद पर जुल्म किया उस पर, और आज तक आखिरी जालिम जिसने कलिमा पढ़ने की वजह से मुसलमानों पर जुल्म किया या जिसने किसी भी इंसान पर जुल्म किया, खुदा उसे नीस्तो नाबूद करे और अपना वक्त आने पर उससे यकीनन वो खुदा की गिरफ्त में आएगा। खुदा का मुआखज़ा उस पर है। हमें खुदा हिदायत दे, हम मजलूमों की हिमायत कर सकें, मजलूमों की हिमायत में हम बोल सकें, मजलूमों के लिए हम दुआ कर सकें। अब यहाँ तक आज काफ़ी है, हम सवाल लेंगे अगर आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ये आयत नंबर 56 से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना है। यहाँ बुत का जिक्र है नहीं वैसे, ठीक है, तो आपने इसकी तशरीह में बुतों का जिक्र किया, जबकि मैं समझती हूँ जो आज की जदीद दुनिया में आजकल के बुत शख्सी हैं, यानी कि इब्नुल वक्त की पूजा, कोई बिग बॉस उसके नाम पे नजराने देने, नजर न्याज करना, कोई पीर साहब। और यहाँ एक मुगालता ये भी ज़हन में आता है कि जो हम आयमा के नाम लेकर उन पर नजर न्याज करते हैं, ठीक है, तो कहने को हम मोमिनीन ही होते हैं, खाने वाले भी खिलाने वाले भी, बट नाम उनका चल रहा होता है। तो ये ज़रा सी वजाहत जो है ना, यानी कि जहाँ पर शख्सी उनसर आता है उसकी ज़रा वजाहत करें। थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो बुत का नाम लिया है वो क़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन, ये चल रहा है कि दो शिर्क ना करो। ठीक, अभी हमारी बात ये चल रही है कि आपने शिर्क नहीं करना है, और शिर्क जो है वो ठीक है, उस वक्त जो मुशरिकीन हैं वो बुतों की पूजा करते हैं। ठीक, उसके बाद इज़ा फ़रीक़ुम मिनकुम बिरब्बिहिम युशरिकून, है ना, कि ये लोग आके शिर्क कर रहे हैं। ये शिर्क क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि ये कुफरान नेमत करते हैं। हम वो आयत, सारी आयतें तफसील से सिर्फ उर्दू तर्जुमा बयान करते हुए चल रहे हैं। उनको कहा जा रहा है चलो तुम करो, कुफरान नेमत करो, शिर्क करो, बुत परस्ती करो, फतमत्तऊ फसौफा तअलमून, तुम मजे कर लो, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। वयजअलून लिमा ला यअलमून नसीबन, है ना। यहाँ पर ये लोग जो है वो हिस्सा मुकर्रर करते हैं। हमने कहा ये बुत, और बुत जो है जैसे हम हमेशा कहते हैं, हर जगह कहते हैं, अगर हम इस तरह कोई चीज़ रखते हैं जो मोरिद आयत था, तो मोरिद आयत बुत ही है। उन मुशरिकीन से बुत के बारे में ही कहा जा रहा है, लेकिन इस मोरिद के साथ खास नहीं है
کوئی بھی ایسی چیز جو ابھی ہو رہی ہو جو غیر اللہ کے لیے اگر کوئی کام کیا جا رہا ہو اور غیر اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، غیر اللہ کے لیے، ان کے لیے نصیب قرار دیا جائے جو ان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں، تو یہ وہی شرک ہے. یہاں تک یہ بات واضح ہوگی کہ ہم نے کیوں یہ رکھا. آج بھی اگر کوئی بھی اس قسم کا کام کر رہے ہیں وہ سب حرام ہے، سب شرک ہے. لیکن اگر آپ کسی کو اسی میں یجعلون لما لا یعلمون نہیں ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بھائی ابھی ہاسپٹل میں ہے، آپ نے اس میں سے مما رزقناہم، جو آپ کو خدا نے رزق دیا ہے، آپ جا کے اسے کھانا دیں ہاسپٹل میں، تو یہ اس میں شامل ہوگا؟ یہ یقیناً اس میں شامل نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ لما لا یعلمون نہیں ہے نا کہ یہ خدا. لیکن سر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ صفات میں ہم اللہ کی صفات میں بیسیکلی ان کو کنسیڈریبل سمجھ کر ان سے بہت سی چیزیں ریلیٹ کر دیتے ہیں. مطلب ابن الوقت جو ہوتے ہیں ان کی پوجا کرنا، کسی کو بگ باس سمجھنا، پیر صاحب سمجھنا، نظر و نیاز کرنا، میں اس تناظر میں دے رہی ہوں، کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم صفات، اللہ کی صفات میں ان کو شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، ذات میں نہیں. نہیں، ابھی میں آ رہا ہوں. ہم ابھی اس آیت کی بات کر رہے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں پھر میں آپ کی بات پہ آتا ہوں. اس کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ کسی بت پر کوئی چڑھاوا چڑھا رہے ہیں تو پھر یہ آیت کا مصداق ہے. اگر آپ کسی مومن کو کھانا کھلا رہے ہیں، مومن میں سے آپ اپنے بھائی کو لے لیں، اس کو ضرورت ہے تو یقیناً اللہ نے جو دیا ہے اس کو آپ اپنے مومن بھائی کو جو کھانا دے رہے ہیں، نظر نیاز دے رہے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں، اس میں شامل نہیں ہے. یہ ایک بات ہو گئی. رہ گیا کہ اگر کوئی کسی کو بھی اللہ کی صفات میں شریک جانتا ہے، اور اللہ کی صفات میں شریک جاننے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رازق ہے، یہ بھی رازق ہے، شرک ہے. اللہ خالق ہے، یہ بھی خالق ہے، شرک ہے نا. لیکن اگر کوئی کسی سے توسل کرتا ہے کہ رازق اللہ ہے اور اللہ یہ رزق بے برکت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف ہمیں عنایت کرتا ہے، یہ شرک نہیں ہے. ہم امام زمانہ کے توسل سے خدا سے رزق مانگے، اس پہ ہم نے بہت دفعہ گفتگو کی ہے کہ یہ ہمیشہ ساری چین بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم امام زمانہ سے مانگے، مقصود یہی ہے. امام زمانہ کون ہے؟ وہ واسطہ درفیز ہیں، خدا کا رزق ہم اس ذریعے سے مانگے تو پھر حرج نہیں ہے. لیکن اگر ان کو مستقل سبب مانے، وہ امام زمانہ ہوں کہ ہم خدا کو چھوڑ کے ہیں کہ ہمیں امام زمانہ دے گا، یا کوئی پیر ہو یا کوئی بھی ہو، تو یہ شرک ہے. اگر ہم خدا کو چھوڑ کر کسی کی طرف جائیں گے تو شرک ہے. اگر ہم خدا کے لیے ہی کسی پیر کے پاس جائیں گے جس کو خدا نے اپنا نمائندہ نہیں بنایا، یہ بھی شرک ہے، شرک خفی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ خدا نے نہیں بنایا ہے، آپ خود سے کہتے ہیں کہ یہ خدا تک مجھے پہنچائے گا، یا اس کی محبت یا اس کو نذرانہ دینا یا اس کو پتہ نہیں اس کے قصیدے پڑھنا مجھے کہیں پہنچائے گا. نہیں، آپ اس کے قصیدے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ خدا نے نہیں اس کو مقرر کیا ہے. ہاں، کسی شخص میں اولیاء اللہ ہونے کے نشانیاں ہوں، اس کی زندگی سے ثابت ہو کہ اس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے صرف کی ہے، اس لیے آپ اس سے محبت کریں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آغا صاحب، ابھی جیسے اس آیت میں بیٹیوں کا ذکر ہوا اور وہ جو زندہ درگور کرتے تھے، تو بعد میں وہ شخص جس نے یہ گناہ کیا اور وہ پھر ایمان لے آیا، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اس کی مطلب اس نے توبہ تو کی اور وہ ایمان لے آیا، تو وہ کیا جرم معاف ہو گیا اتنا بڑا؟ اور دوسری یہ بات کہ یہ جو فلسطین میں جو بھی حالات ہو رہے ہیں اور ہماری ملک میں ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہمارا کیا فریضہ ہے؟ مطلب ہم سے بھی پوچھا جائے گا. ہم دل میں تو اس کو برا سمجھ رہے ہیں، اور اپنے اگر ہم جیسے ابھی بات کر رہے ہیں، آپ نے بات کی، تو یہ ہمارا فرض پورا ہو گیا؟ یا جیسے ابھی کراچی میں بھی دھرنا ہو رہا تھا ان کے لیے، اور سوال بھی یہاں پہ پوچھا گیا تھا کہ وہ یوم القدس ریلی میں اگر ہم نہیں گئے، یا یہ جو کراچی میں دھرنا ہوا، تو اس میں ان ساری چیزوں میں ہماری ذمہ داریاں بحیثیت فرد ہم سے سوال ہوگا؟ امام زمانہ آ کے ہم سے سوال کریں گے کہ ہم نے کیوں نہیں پہلا سوال کیا تھا؟ ہاں آپ یاد آ گیا. جی ٹھیک. ایک تو یہ ہے کہ مثلا جس نے بیٹی کو زندہ درگور کیا، اگر وہ کیا کہتے ہیں توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول ہے، اس کی توبہ قبول ہے نا. ہر شخص کی جس نے جو بھی گناہ کیا ہے اس کی توبہ قبول ہے. ٹھیک. اب اس کی توبہ قبول ہونے کے بعد اگر وہ حقوق، اس نے جو ظلم کیا ہے، قتل کیا ہے، نفس پر ظلم کیا ہے، وہ معاف ہے یا نہیں ہے؟ وہ معاف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے کسی کو قتل کیا ہے خدا نہ خواستہ ناحق، اور میں خدا سے توبہ کر رہا ہوں، لیکن ادھر جو ولی الدم ہے
ان سے میں معافی نہیں لے رہا ہوں، اور ادھر میں اگر یہ مجھے معاف نہیں کر رہے، یہ بھی معاف کرنے کے بعد بھی مجھ سے دنیاوی عذاب وہ ختم ہوگا. ٹھیک، باقی خدا ارحم الراحمین ہے، لیکن جو بھی گناہ ہے اگر واپس آپ خدا کی طرف چلے جائیں، شرک اس سے بڑا گناہ ہے. یعنی اپنے بیٹی کو زندہ درگور کرنے سے بڑا گناہ شرک ہے نا. اور یہ جتنے لوگ رسالت مآب کے اطراف آئے اصحاب تھے اور آپ ان کو بہت مقدس مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ سارے مشرک تھے. یعنی ان سب نے بیٹی کو زندہ درگور کرنے سے بڑا جرم کیا ہوا تھا، اور وہ معاف ہوا اسلام لانے کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. اور ان میں سے کتنوں نے بیٹیوں کو درگور بھی کیا ہوا تھا. انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، کسی اور کی تو بات نہیں ہو رہی کہ وہ کوئی عقاب کے پیچھے کے لوگ تو نہیں تھے. یہی لوگ تھے جن کو بعد میں مسلمان کیا گیا، ان کے تمام خطاؤں کو بخش دیا گیا، اور اس کے بعد اب قیامت میں خدا اس ظلم کے بدلے میں ان سے کیا وہ کرے گا وہ خدا جانتا ہے. یہ آپ کا پہلا حصہ. دوسرا حصہ جو آپ نے سوال کا پوچھا کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ایک ذمہ داری تو یہی بنتی ہے کہ ہم احتجاج کریں، اس کو برا کہیں، برا سمجھیں، اس ظلم کے خلاف ظالم کے ساتھ نہ ہوں، مظلوم کے ساتھ ہوں. یہ ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے. ہماری اس ذمہ داری ادا کرنے سے کوئی بات بنتی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے ابھی یہاں بولنے سے، آپ کے بولنے سے ان مظلوموں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی ان تک سپورٹ نہیں پہنچتی. یہ صرف سمبولک ہے. مثلا آپ یوم القدس آپ نے پوچھا، وہ بھی ایک سمبولک ہے. میرے یوم القدس میں آ جانے سے بھی ان کے کوئی حقوق ادا نہیں ہو جاتے اور ان کو کوئی آزادی حاصل نہیں ہو جاتی. میرے ابھی یہاں بولنے سے بھی ان کو کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ووٹ کی طاقت ہے، اور ہم ووٹ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ان حالات میں یہود کے ساتھ ہو جاتے ہیں یا حد اقل خاموش ہو جاتے ہیں. اور یہ ساتھ دینا ہے، یہ ظلم کا ساتھ دینا ہے. اگر تمام مسلمان مملکتیں، حکمران اگر ان کے خلاف صحیح صرف ایک بیان دے دیں، صحیح جنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صحیح واقعی جدی بیان دیں، نہ کہ ادھر شام کو بیان دیں اور پہلے معذرت کریں اور پھر کہ ہمیں اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے بیان دینا پڑتا ہے، فلان کرنا پڑتا ہے. تو ان لوگوں کی یہ جرت نہیں ہے کہ یہ کر سکیں. ہمارا وظیفہ در حقیقت یہ ہے کہ ہم یا تو ووٹ نہ دیں، بھئی ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو کل کو جا کے اس سارے ظلم میں شریک ہوں، تو میں بھی اس ظلم میں شریک ہوں، یا پھر اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور ان لوگوں کو لے کے آئیں جو لوگ اس طرح ظالموں کا ساتھ نہ دیتے ہوں. تو اس طرح تو پھر ہمارے ملک میں تو سب کے سب ان کے غلام بن جاتے ہیں نا آغا صاحب. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ انہی کی غلام بن جاتی ہے، تو ہمیں تو پھر ووٹ دینا ہی نہیں چاہیے. ہاں تو نہ دیں، ایسے آدمی کو ووٹ نہ دیں. اگر آپ کو پتا ہے جو سب آ رہے ہیں سب نے یہی کام کرنا ہے، تو آپ خواہ جرم میں کیوں شریک ہو جائیں. جی السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. جی مجھے سوال کرنا تھا. یہ ابھی ہم نے آیت میں پڑھا کہ آپ نے ذکر کیا کہ بے جان چیزوں یا بتوں کے اوپر نذرانے پیش کرنا یا بے جان چیزوں پہ نذرانے پیش کرنا، تو وہ اس پہ مجھے ایک کنفیوژن تھی کہ یہ جس طرح چادریں چڑھانا ہوتا ہے تابوت پہ، علم پہ یا مزار پہ، جس طرح غازی کے مزار پہ جا کے، یا یہ جو ہے بی بی پاک دامن میں جا کے چادریں وغیرہ چڑھانا، یہ اس میں آئے گا یا یہ الگ چیز ہے؟ اچھا، یہاں اس کو مثالوں کو ہم یا مثالوں کے ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ ایک تعظیم ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا ایک قبر ہے، اس کی آپ تعظیم کر رہے ہیں اور اس کو آپ خوبصورت بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں میں اس ولی اللہ کی عظمت کا وہ ہو جائے، نمایاں ہو جائے. اس کے قبر کو خوبصورت بنانا، اس کے اطراف کی صفائی کرنا، اس کے پھول چڑھانا، چادر چڑھانا وغیرہ، اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس حد سے بڑھ جائے اور وہ چادریں ساری اگر ضائع ہو جاتی ہوں، وہ چادر اگر تو اس کے بعد کسی غریبوں میں دے دی جاتی ہوں اور اس کا وہ مصرف ہو، جس طرح کے اگر آپ عتابات میں جا کے جتنے نذرانے چڑھاتے ہیں وہ سارے پھر صحیح استعمال ہوتے ہیں، لوگوں تک پہنچتے ہیں. اور وہ جو میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں وہ میں امام حسین علیہ السلام کے حرم کے توسط سے پہنچا رہا ہوں. یعنی میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ صدقہ دے رہا ہوں یا یہ خیرات کر رہا ہوں یا یہ چیز پیش کر رہا ہوں، تو یہ امام میری طرف سے کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی کو اور پہنچا دیں گے. جو اس طرح ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہ انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہوں.
اور میں امام کی محبت میں لوگوں کا بھلا کر رہا ہوں. لیکن اگر ایسا نہ ہوتا ہو اور وہ وہاں پہ گل سڑ جاتا ہو اور ایک چادر 2 چادر تو چڑھی بھی ہے جتنے اس کی خوبصورتی کے لیے چاہیے, آپ اس پہ 10 چادریں اور چڑھا دیں, یا اس کے جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں. ابھی کسی نے مسئلہ پوچھا بھی تھا, کوئی ایک مجاور تھا کہ میرا کوئی کام وام کچھ بھی نہیں ہے, میں صرف یہاں مجاوری کرتا ہوں, مفت میں بیٹھ کے کھاتا ہوں. یہ کوئی جائز نہیں ہے. یہ جو اکثر چڑھاوے, اس میں خواتین کے حوالے سے ایک مسئلہ اور بھی میں بتا دوں کہ خواتین کے پاس اکثر جو مال ہوتا ہے, اکثر کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ خواتین اپنے مال خود کماتی ہوں, مالک ہوں, وہ مال شوہر کا ہوتا ہے. شوہر کا مال ان کے پاس ہوتا ہے, ملکیت شوہر کی ہوتی ہے, یہ خرچ کر سکتے ہیں, ان کو حق کے تصرف ہوتا ہے. اس میں جا کے یہ چڑھاوے چڑھا دیتے ہیں, ادھر جا دیتے ہیں, ادھر ڈال دیتے ہیں, اس مزار پہ, اس فلان پہ, اس چیز پہ, جس کے لیے شوہر راضی اگر نہیں ہے تو یہ مال اصلاً کسی کے لیے بھی, اس غریب فقیر کے لیے بھی حرام ہے استعمال کرنا, کیونکہ وہ آپ نے کسی غیر کا مال, میں کسی کا مال لے جا کے تو نہیں صدقہ دے سکتا. اگر صدقہ دیا اور اصل مالک آگے تو وہ اس سے واپس لے لے گا. تو یہ جو ہمارے ادھر معاشرے میں خواتین جتنے یہ چڑھاوے اور فلان اور یہ کرتے ہیں, یہ اس حوالے سے بھی اس میں اشکال آتا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو آگے خرچ کرنا صحیح نہیں ہے. تو اس میں یہی آتا ہے, اگر یہ خدا کی راہ میں کسی صحیح مصرف کے لیے دیا جا رہا ہے اور یہ آگے اس مصرف میں پہنچ جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, یا اتنا خرچ ہو جو آگے کسی مصرف میں نہیں پہنچتا, وہیں خرچ ہو جاتا ہے, لیکن اس کی عظمت کا باعث بنتا ہے, لیکن پھر وہ صاحب قبر کا کچھ ہونا ضروری ہے. یعنی وہ بھی ایک مجہول چیز نہ ہو, ایسی کوئی مشہور کر دی گئی خبر ہو یا فلان ہو جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو, وہاں جا کے آپ چڑھاوے چلائیں فلان, یہ نہیں ہے. اس کے ولی اللہ ہونے کا پتہ ہو, اور پھر اس کی تعظیم اور اس کی تعمیر جس سے اسلام اور اولیاء اللہ کی تعظیم بنتی ہے, وہ صحیح ہے, وہ اللہ صحیح نہیں ہے سارا. اگر سوال آیا ہے, کیا ہم یہ کہنے کے بعد کہ میں نے سب کو معاف کر دیا جس نے بھی میرے ساتھ کوئی زیادتی یا ظلم کیا, لیکن ایک عرصے گزر جانے کے بعد بھی آپ ان لوگوں میں نہ پشیمانی کے آثار دیکھیں اور نہ ہی وہ اپنے ظلم سے باز آتے ہیں, تو کیا ہمارا خدا سے کہنا کہ اللہ تو انہیں معاف کر دے ان کے لیے ڈھیل یا باعث تو نہیں اس دنیا میں, اور عین ممکن ہے کہ ہماری طرح وہ دوسروں کے ساتھ بھی اپنا ظالمانہ رویہ نہ رکھیں, کیونکہ ہماری ان کے حق میں دعا اور معافی کی وجہ سے وہ مکافات عمل کی لپیٹ سے بچے ہوئے ہو اور ڈھیل پا کر ظلم پر مصر ہو. تو کیا ہم ان کا اس بیہیویئر کے بعد اپنی معافی کو یہ کہہ کر پلٹتے کہ ہم اپنا حق اللہ پر چھوڑتے ہیں, اگر اللہ بہتر سمجھے تو ان کے معاف کر دیں, ہماری طرف سے حقوق العباد یا ان کی پکڑ کرے تاکہ معاف کرنے والے اور باقی انسان بھی ان کے شر سے محفوظ رہیں. کیا میں چینج کر سکتی ہوں اپنے معاف کر دینے کے ارادے کو, جبکہ وہ معاف کرنا پیورلی اللہ کے لیے ہو اور ان میں سے کسی شخص نے معافی طلب بھی نہ کی؟ ٹھیک ہو گیا, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے اس میں ایک مسکنسیپشن ہے, وہ یہ ہے کہ کیونکہ میں نے معاف کر دیا ہے اس لیے خدا اسے ڈیل دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا خیال ہے. اس خیال سے میں وہ معافی واپس لے رہا ہوں. نہیں, آپ معاف کریں یا نہ کریں, آپ معاف نہیں کریں گے تو خدا اس کو مزید ڈیل دے گا. تھوڑا سا فرق ہے ہمارا اور خدا کا, ٹھیک ہے نا. یہ بات اگر میں سمجھا پاؤں, ظالم کو ڈیل ملتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو اپنے ظلم سے توبہ کر جائے اس کو ڈیل نہیں ملتی ہے. جس کو مظلوم نے معاف کر دیا ہو اس کو ڈیل نہیں ملتی ہے. ڈیل اسے ملتی ہے جو ظلم کرتا ہے اور اپنے ظلم پر مصر ہے, اس کو ڈیل ملتی ہے. ڈیل یزید کو ملی ہے, ڈیل صدام کو ملی ہے, ڈیل فلان فلان کو ملی ہے, بہت ہی نام میں کس کا لوں گا آپ. ٹھیک, بات یہاں تک واضح ہو گئی انشاءاللہ کہ یہ بات, یہ کنسپشن صحیح نہیں ہے کہ کیونکہ میں نے معاف کر دیا اس لیے اسے ڈیل ملی ہوئی ہے, اس لیے میں اپنی معافی واپس لے رہا ہوں تاکہ اس کی ڈیل ختم ہو جائے. اور یہ انارو تو نہیں ہے کہ میں راضی ہو گیا ہوں. ٹھیک, خدا ظالم کو ڈیل دیتا ہے اور ڈیل دینے کے ذریعے اسے مزید عذاب کرتا ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی, شاید ہو گئی ہو.
ٹھیک. دوسرا رہ گیا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. جب میں نے معاف کیا ہے تو میں نے اپنا بھلا کیا ہے. میں اس آگ میں، حسد کی آگ میں یا اس انتقام کی آگ میں یا اس میں جو جل رہا تھا، مجھے اس سے سکون مل گیا ہے اور میں نے اس کو معاف کر دیا. اچھا، یہ جو معافی اور یہ ظلم اور یہ چیزیں ہیں، یہ ہم اپنے آپس کی جو چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں، جہاں پر آپس کی تھوڑی بہت نوک جوک اور فلان ہوتی ہے. وہاں خدا کا حکم ہے کہ جو تم سے جتنا برا کرے اسے فوراً معاف کرو. یہ معاف کرنا خدا کی صفات میں سے، ابھی ہم نے کہا نا 2 صفات ہیں، خدا کی اعلیٰ صفات ہیں اور دوسری شیطانی صفات ہیں اور پست صفات ہیں. یہ خدا کی اعلیٰ صفات میں سے معاف کرنا، اور آج اگر آپ معاف کریں گے تو کل خدا آپ کو یقیناً معاف کرے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ خدا کی اس صفت غفاریت کو آپ نے اپنے اندر اپنایا ہے. تو آپ اس کی فکر نہ کریں کہ اگر میں نے اسے معاف کر دیا تو اسے اور ڈیل ملے گی. نہیں، آپ کے معاف نہ کرنے سے اور زیادہ ڈیل ملے گی. یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو، خدا ظالم کو ڈیل دیتا ہے، جتنا زیادہ ظلم کرتا ہے اتنا اسے اور ڈیل دیتا ہے تاکہ اسے اور عذاب ہو. اور وہ کیسے عذاب ہوتا ہے پھر لمبی کہانی ہے، اس پہ ہم پھر کبھی گفتگو کریں گے. بس آپ نے معاف کیا، بہت اچھا کیا. اپنی معافی آپ واپس بھی نہ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. ٹھیک، آپ اسے معاف کریں، معاف کرنے کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ کیونکہ فلانی کا ظلم میں نے اسے معاف کر دیا اس لیے وہ اچھا ہو جائے گا. وہ نہیں اچھا ہوگا، آپ اچھے ہو جائیں گے. ابھی ہم اس میں ایک دوسری مسکنسپشن یہ ہے کہ میں اگر کسی کو معاف کر دوں تو وہ اچھا ہو جائے گا. نہیں، میں اگر کسی کو معاف کر دوں تو میں اچھا ہو جاؤں گا، میرے حق میں اچھا ہوگا، مجھے ثواب ملے گا، میری زندگی سکون میں ہوگی، مجھے زیادہ زیادہ ثواب ملے گا. اور مخصوصاً اگر وہ رشتہ دار ہوں تو صلہ رحمی کی وجہ سے جو ثواب ملتا ہے اس کا کوئی حد اور حساب ہی نہیں ہے. ٹائم میرا خیال ہو گیا، اور سوال آپ نہیں لے سکیں گے. عامر صاحب یہ ایک چیز بتا دیجیے کہ جو فیس بک پہ آپ کا یہ آ جاتا ہے نا تھوڑی دیر میں لیکچر اور لائیو تیار ہوتا ہے، اگر اس پہ کوئی سوال کریں بعد میں آپ دیکھ لیتے ہیں وہ سوالات؟ مجھے کبھی دیکھتا ہوں کبھی نہیں. آپ بھیج دیا کریں، اگلے دن یہاں پوچھ لیں گے. اچھا ٹھیک. ہاں، اگلے دن یا بھی فیس بک سے بھی سوالات پوچھتے ہیں نا تو وہ یہاں پوچھ لیا کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک. جی، آپ بھیج دیا کریں تو، کیونکہ وہاں کبھی زیادہ کبھی کم اس میں وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کریں گے ہم جواب دیں. ٹھیک ہے عامر صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.